کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا، تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و باس کری ہو یار ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں سیدھے سادے، جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا. حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا. آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر رہا ہے. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ او دی او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کہ نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہتا ہے اس مسئلے دا بابے فرید کو نہیں سی پتا. اس گال کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جاؤ اسے جا کے بتا اسے کہ مرنے لگا. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جاؤ اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال دیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے، آزمانا کہ محبوب بلاوے ایک دم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، یہ محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار تا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے مر جائیے سجنا یا تے لائیے تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے. میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم نہیں. کچھی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا نہیں چلتی تو، پر محمد عربی کے وعدے پورے کر چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے. بلے شاہ دی ہو جانے نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے ہیں، نہیں چلتی تو نہ چلے. لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے. تو مضبوط بات کر بھائی. کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی. اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے. اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ. یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ. ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت زید بن حارثہ بعد مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے. حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے، میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا. تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا. انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں بیٹھ گیا. تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا.
عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں؟ نہ، یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ ہاں، لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ۔ تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائے، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات کا، لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی۔ ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دیتا نا جس نے دینا، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے. مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے. وہ بھی عذرائے محبت. جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو آپ مل کے، اس طرح عذرائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا. محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا. بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی. چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی. ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرو. مدینے کے لوگ آ گئے. اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی. بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں. حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا. محبوب فرمانے لگے تم کہو. یا رسول اللہ، مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو. مدینے کے لوگ رونے لگے. عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے؟ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں ہیں. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے. اپنے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی. میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے. یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا. دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا، آگ میں جلتا ہوگا تجھے. اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد. 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے. 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا. فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد. بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں. خدا را اسے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، تو بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا. کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی. کہتی بیٹا نماز پڑھیں تو اللہ شکر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی. سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے. کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا. ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام بھی خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا. کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی. بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے. اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا. ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں،
بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں, بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں. ماں روئی, آنسو بہے تو کہتی کیا ہے, اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی, تیرا بنانے کے جتن کرتی تھی. اے اللہ مہربانی فرما, میری پردے داری کر, اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے. بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا, پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی, شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ, آج بڑی لذیذ ہے, آج شکر کوئی انوکھی ہے. اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے, ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے اماں کی سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی, آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے. ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا, ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی, اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا, اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کے نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی, اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے. اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا. ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستے آ, چاڑو دے مسیح, چل ہن اٹھ فریدا ستے آ, چاڑو دے مسیح, او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا, اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا, اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا, ان کو رب والا بنانا, انہیں رسول پاک کا غلام بنانا, یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی.